ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب کبریاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مقدس کی دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ شریف، اس کا 16واں رکوع اور 139 140 اور 141 جہاں پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، ان 3 آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ جمعہ سے اس کے اگلی جمعہ انہی 3 آیتوں کے اوپر کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے ضمن میں کچھ ضروری تشریح، ضروری توضیح اور مختصر تفسیر اس ضمن میں بیان کی گئی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بالمقابل مسلمانوں کو ملت ابراہیمی کا جانشین قرار دیا۔ ملت ابراہیم، دین ابراہیم، جس کا دعویٰ یہودی لوگ بھی کرتے تھے، عیسائی لوگ بھی کرتے تھے، اور مکے کے قریش کافر و مشرک بھی کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام کی باتوں کا رد فرمایا اور فرمایا ملت ابراہیمی وہ نہیں ہے جس کو تم اپنائے ہوئے ہو، بلکہ ملت ابراہیمی دراصل وہ ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ ملت ابراہیمی کا پیروکار صحیح معنی میں وہی ہے کہ جس نے تمام پیغمبروں کو اور تمام نبیوں کو مانا اور ان پر ایمان لایا، اور ان کے احکامات، ان کے صحائف، ان کے کتابیں جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، ان سب کو حق اور سچا مانا۔ اور جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب
چاہے وہ موسیٰ کی امت ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، چاہے وہ کسی اور نبی کے ماننے والے ہو، اب ان میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اگر حضور کو نہ مانا اور باقی سب کو مانا، حضور پر ایمان نہ لائے اور باقی تمام انبیاء سابقہ پر ایمان لائے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے۔ یہودی لوگ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے کہ تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے تم نصرانی ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو یہ کہتے کہ ہم چونکہ پہلے کے نبیوں کے ماننے والے ہیں اور ہمارا مذہب پرانا ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ پرانی ہے اور یہ نئے پیغمبر ہے، نئی کتاب ہے، تو تم ہمارے جو پرانا مذہب ہے اس کو قبول کر لو، یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، مشرک سمجھتے تھے مشرک ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ ان سے کہو، ان یہودوں سے، ان نصرانیوں سے، ان دشمنان اسلام سے فرماؤ کیا؟ اتحاجوننا فی اللہ، اللہ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو، اللہ کے بارے میں تم بیکار دلیلیں دیتے ہو، حجت کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، وہ اللہ ربنا و ربکم جو ہم سب کا رب ہے اور تم سب کا رب ہے، کیونکہ خدا کی شان یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے خاص ہے جو سارے عالمین کا رب ہے، اس کی ربوبیت سے کوئی شے، کوئی چیز باہر نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود ہو اور اللہ اس کا رب نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ رب العالمین جتنے عالم ہے، ہر عالم کا رب وہی اللہ ہے، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو سب کا رب ہے، وہ مسلمانوں کا بھی رب ہے، غیروں کا بھی رب ہے، وہ سب کا رب ہے، اور وہ ایسا رب ہے، وہ ایسا رب ہے، ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے کہ جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی پالتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی پالتا ہے۔ یہ خدا کی ربوبیت عامہ ہے، اس کا رب ہونا عام ہے، جو اس کی مانے اس کو بھی عطا کرتا ہے اور جو اس کی نہ مانے اس کو بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، چونکہ وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ رب العالمین ہے، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو، تو ملت ابراہیمی پر وہی ہوگا
کہ جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ، جس کے خیالات اور جس کی فکر اس کے مطابق ہوگی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ اور عقیدہ تھا، اور ان سے ہٹ کر اگر کوئی نیا عقیدہ گڑھا تو اب وہ ملت ابراہیمی پر نہیں رہا، اگرچہ وہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اور ملت ابراہیمی میں شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ ملت ابراہیمی میں نہیں تھا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا ملت ابراہیمی میں یہ نہ تھا، بلکہ ملت ابراہیمی میں یہ حکم تھا کہ جب تمہارا اور ہم سب کا رب وہ ہے، جب ہم سب کا خالق وہ ہے، جب ہم سب کا مالک حقیقی وہ ہے، تو اب بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ نہ اللہ کی ذات کا کفر کرے، نہ اللہ کی صفات کا کفر کرے، نہ اللہ کی ذات و صفات میں مخلوق میں سے کسی کو شامل اور شریک کرے۔ اگر اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شامل اور شریک کر دیا تو وہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے، ملت ابراہیمی وہ کیا ہے؟ تو ملت ابراہیمی یہی اسلام ہے، اور ہر نبی کا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب وہ اسلام ہے۔ تو خدا کے نزدیک ہمیشہ سے پسندیدہ مذہب اسلام رہا، اور جو بھی نبی آتے رہے ہر نبی اسی مذہب کی تعلیم دیتے رہے۔ تو اسلام یعنی جس کو ہم کہیں گے عقیدہ، اب اسلام کی جب تشریح کریں گے، تفصیل کریں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے، تو اسلام کے تشریح میں نے کچھ جمعہ پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام پورا ایک نظام کا نام ہے کہ جس میں دنیا و آخرت کے تمام احکامات موجود ہیں، اور اسلام کے اندر عقائد بھی آ جاتے ہیں، اسلام میں اعمال بھی آ جاتے ہیں، اسلام میں معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی مکمل اسلام یہ ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہو، اور معاملات بھی درست ہو، مخلوق کے ساتھ تعلق، مخلوق کے ساتھ معاملہ وہ بھی اچھا ہو، اور اللہ کے ساتھ تعلق وہ بھی اچھا ہو۔ مخلوق کے ساتھ معاملہ کہ مخلوق کے ساتھ معاملات ایسے ہو کہ جس کی تعلیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، لیکن جو اسلام دشمن ہے، جو خدا کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، اپنے ذاتی دشمن کو معاف کیا، لیکن جو ذات سے بڑھ کر جو اللہ کا یا مذہب کا دشمن ہے اس کو آپ نے معاف نہیں فرمایا۔ یہ سنت رسول ہے کہ اپنے ذاتی دشمنوں کو معافی دی جائے، لیکن جو اسلام دشمن ہو، جو عقیدے کا دشمن ہو، جو اعمال کا دشمن ہو، اس کے ساتھ معاملات نرمی کے نہ کیے جائے بلکہ معاملات سختی کے کیے جائے۔ اچھا قربان جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود آپ کی یہ سنت ہے کہ آپ اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف فرما دیتے،
آپ تو معاف فرما دیتے، لیکن قربان جائے اللہ معاف نہیں فرماتا. یہ ذہن میں رکھیں. جب جب حضور کی ذات پر یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے کوئی گستاخی کی، کوئی نازیبا کلمات کہے، حضور تو خاموش رہے، چونکہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ کے سب سے بلندیوں پر فائز ہے، آپ تو خاموش رہے. لیکن وہ جو ہمارا بھی رب ہے، سب کا رب ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اس نے معاف نہیں فرمایا. اس نے جواب دیا. ابو لہب نے جب حضور کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا تمہارے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے معاذ اللہ. جب یہ جملے کہے حضور خاموش رہے، حضور خاموش رہے. اللہ رب العزت نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ ہلاک ہو گیا. یعنی وہی جملہ جو اس نے حضور کے لیے استعمال کیا، اللہ رب العزت نے وہی جملہ ابو لہب کے لیے استعمال فرمایا. اب غور فرمائیں کہ حضور کی شان محبوبیت خدا کی بارگاہ میں کتنی عظیم الشان ہے کہ حضور تو خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت دشمنوں کو جواب دیتا ہے. ایسے ہی جب حضور کے جو نرینہ اولاد ہے، جب وہ پردہ فرما گئے بچپن میں، آپ کے لڑکے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت طیب الطاہر، مختلف روایت، جب وہ بچپن میں پردہ فرما گئے حضور کے، تو بعض منافقین اور بعض کافروں نے کہا، اس میں عاص بن وائل کا بھی نام ہے اور ایک دوسرا کافر ہے اس کا بھی نام ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ معاذ اللہ اب حضور کی کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی، یعنی کوئی لڑکا نہیں رہا، کہ حضور کی نسل ختم ہو گئی، ان کا خاندان ختم ہو گیا. اب جب خاندان ختم ہو جائے گا تو ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اور جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کا ذکر ختم ہو جائے، اس کو عربی میں کہتے ابتر. تو حضور کی شان میں انہوں نے یہ جملے کہے معاذ اللہ کہ محمد ابتر ہو گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. حضور خاموش رہے، حضور خاموش رہے، کیونکہ وہ ذاتی دشمن ہے. آپ نے ترکی بترکی جواب نہیں دیا، جواب دے سکتے تھے، یہ ذہن میں رکھے، لیکن آپ چونکہ اخلاق عظیمہ کی تعلیم دینے آئے تھے، آپ خاموش رہے. آپ تو خاموش رہے، لیکن آپ کا خدا، ساری کائنات کا خدا، ساری کائنات کا رب، وہ خاموش نہیں رہا. اس نے پوری سورہ کوثر نازل فرمائی اور کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، کوثر کا مالک بنا دیا. اب کوثر کیا ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے. پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے شکرانے کے طور پر، کیونکہ کوثر عطا فرمایا، نعمت ملی. تو اے محبوب آپ نماز پڑھیے اور قربانی فرمائیے. یہاں سے اس آیت سے ہمیں ایک سبق اور ملا کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملے تو اسے اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اور سجدہ بڑھا دینا چاہیے. اگر دولت ملے تو خدا کو بھولنا نہیں چاہیے، اگر روزی میں برکت ہو خدا کو بھولنا نہیں چاہیے، اگر تندرستی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، خدا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس پر عمل کرنا چاہیے. نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اس لیے کہا کہ یہ 5 وقت کی جو نماز ہے
یہ ایک طرح سے بندے مومن کے لیے شکرانہ ادا کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہر آن بندے کو اللہ کی بارگاہ سے نعمتیں ملتی رہتی ہیں، کچھ ظاہری نعمتیں ہیں، کچھ باطنی نعمتیں ہیں، کچھ نعمت بندے کو سمجھ میں آتی ہے اور کچھ ایسی نعمتیں جو سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ اب دیکھیے ہم میں سے ہر ایک بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک خدا کی نعمت کے سائے میں ہے، خدا کی رحمت کے سائے میں ہے، خدا کے فضل کے سائے میں ہے، اس لیے کہ ہم صرف ظاہر کی حفاظت اپنی طاقت کے حساب سے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو باطن ہے، ہمارا جو چھپا ہوا اندرونی معاملہ ہے، اس کو چلانے والا کون ہے؟ وہ سسٹم چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اب ہم بات بھی کر رہے ہیں، ہم کسی کام میں مشغول بھی ہے، لیکن اندر کا جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر اس سسٹم میں خرابی آ جائے تو بندہ بیمار ہو جائے۔ تو خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، خدا کا کتنا بڑا فضل ہے۔ تو ہر بندے مومن کو چاہیے کہ پانچوں وقت وہ نماز ادا کرے تاکہ اس کا فرض بھی ادا ہو، اللہ سے تعلق بھی جڑا رہے اور اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا رہے۔ اور ایک بات اور میں عرض کروں نماز کے تعلق سے، کہ ایک مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہم دوائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، یار فلاں بیماری ہو گئی ہمیں شفا مل جائے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، وہ بھی سنت ہے، دوائیاں کرنا وہ بھی سنت ہے، لیکن کم سے کم بندہ مومن حضور کے اس فرمان پر بھی غور کرے کہ اس میں تو تمہیں خود خرچ کرنا پڑتا ہے، یہاں تو آپ کو کوئی خرچ نہیں کرنا۔ نماز پڑھنے میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ کوئی خرچ نہیں۔ اب ایک بندہ نماز کی پابندی کرے تو دیکھیے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، یعنی نماز کی برکت سے شفا بھی مل رہی ہے، نماز کی برکت سے تندرستی بھی مل رہی ہے، نماز کی برکت سے دنیا کی نعمتیں بھی مل رہی ہے، نماز کی وجہ سے اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، نماز کی وجہ سے اللہ کا فرض بھی ادا ہو رہا ہے، نماز ہی سے اللہ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے۔ اور میرے آقا نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ وہ قبر کی منزل کے اندر نماز کی وجہ سے اللہ نور پیدا کر دے گا، اور حشر کے میدان میں میزان پر سہارا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کہا ابتر حضور کو اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے، آپ نماز پڑھیے، قربانی ادا فرمائیے، اور یہ جو دشمن آپ کو کہتے ہیں کہ ابتر ہے ابتر، اللہ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک وہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں ابتر ہے وہ خود ابتر ہے، وہ خود نسل بریدہ ہے۔ دوستو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے اخلاق یہ تھے کہ آپ اپنے ذاتی دشمن کو معاف فرماتے، اللہ معاف نہیں فرماتا، لیکن اگر کوئی اللہ کا دشمن ہو، کوئی دین کا دشمن ہو تو پھر آپ اس کو معاف نہیں فرماتے۔ تو یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہو اللہ کے بارے میں ہم سے حجتیں کرتے ہو، لنا وہو ربنا وربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے عمل ہم جو کرتوت کریں گے کل ہمیں اسے بھگتنا ہے، تم جو کرتوت کرو گے کل تمہیں بھگتنا ہے۔
اگر تم ملت ابراہیمی والے ہو تو اپنا عقیدہ دیکھو، اپنے اعمال دیکھو. ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے. تمہارے عمل وہ ہے کہ تم جب عمل کرتے ہو تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اور جب مومن عمل کرتا ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اللہ نے آگے فرمایا تمہارے عمل تمہارے لیے، ہمارے عمل ہمارے لیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اور ہم سب اسی کے لیے خلوص والے ہیں، اس اللہ کے لیے جو ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. اب خلوص کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ تو اس کی مختلف توجیحات علماء کرام نے بیان فرمائی. اس میں بڑی آسان توجیح، عام فہم توجیح جو بیان کی وہ یہ ہے کہ اخلاص اور خلوص اسے کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، جو ملاوٹ سے الگ کر دی جائے، جسے کہتے ہیں کہ بھائی خالص دودھ، خالص دہی، خالص گھی. تو خالص گھی کسے کہیں گے؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو. خالص دودھ، جس دودھ میں ملاوٹ نہ ہو، پانی کی ملاوٹ نہ ہو. یعنی خالص کہتے ہیں جو ملاوٹ سے الگ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اخلاص. اور کرنے والا ہوتا ہے مخلص. تو عمل کے اندر ملاوٹ نہ رہے، یعنی بندہ جو بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہے اخلاص. اور اگر اس میں ریا کا شائبہ آ گیا، دکھلاوے کا شائبہ آ گیا، تو پھر وہ عمل کے اندر خلوص نہیں رہا، وہ خلوص سے نکل گیا. اور یہاں اللہ رب العزت نے تمام مومنوں کے لیے فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ہم سب اخلاص والے ہیں. اور اس کے اوپر کی آیت میں آخر میں فرمایا تھا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم سب اس اللہ کی عبادت گزار ہیں، یعنی عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں اور اس کی عبادت کے اندر خلوص رکھتے ہیں. عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتے. اور تمہارا معاملہ کیا ہے یہود و نصارہ، کہ تم حضرت عزیر کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اللہ کا بیٹا کہتے ہو. عیسائیوں تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اللہ کا بیٹا کہتے ہو. مشرکین مکہ تم جناتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، کچھ فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. فرمایا ہم ایسے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اور ہم اپنے عمل میں، اپنی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. ہم خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور تمہارے اعمال ملت ابراہیم کے بالکل برخلاف ہے. اب پھر بھی وہ کچھ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے، حضرت اسحاق بھی یہودی تھے، حضرت اسماعیل بھی یہودی تھے، اور عیسائی لوگ کہتے نصرانی تھے. اللہ رب العزت نے آگے اس کا جواب دیا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور ان کے بیٹے، ان کی ذریت، ان کی اولاد کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تمہارا یہ کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ جواب دو، انتم اعلم ام اللہ، ارے تم زیادہ جانتے ہو یا میرا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ سبحان اللہ. تم جانتے ہو زیادہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اللہ نے تو اس کے اوپر کی آیت میں وَمَن يَرْغَبُ سے بالکل واضح فرما دیا کہ ملت ابراہیمی وہ نہیں ہے جو یہود و نصارہ لے کر چل رہے ہیں، بلکہ ملت ابراہیمی وہی ہے جو نبی آخر الزمان کی عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد میں سے کوئی یہودی اور نصرانی نہیں تھا،
بلکہ وہ سب ملت ابراہیمی پر تھے، اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ ہر دور میں حضرت آدم سے لے کے ہمارے آقا تک ہر دور میں مذہب اسلام رہا، عقیدہ ایک ہی رہا، اصول ایک ہی رہا، نہ اس میں کفر تھا نہ شرک تھا۔ ہاں البتہ شریعتیں بدلتی رہی، شریعت بدلتی رہی، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر فرمائی، ایک راستہ مقرر فرمایا۔ زمانے کے جیسے تقاضے تھے، جیسے حالات تھے، جیسی ضرورت تھی، ویسی شریعت دے کر اس نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو شریعتیں بدلتی رہی، اور وہ بھی بدلنا، وہ بھی جو شریعت کا بدلنا وہ بندوں کی طرف سے نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ اور مذہب ملت ہر نبی کا ایک ہی تھا، وہ ہے اسلام۔ تو فرمایا تم جو کہتے ہو کہ فلاں فلاں نبی یہودی نصرانی تھے، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہو تم زیادہ جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کتنے بڑے ظالم ہیں، کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ، اللہ پر کتنا ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے جو انہیں گواہی اور شہادت دی گئی وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وہ اس گواہی کو چھپاتے ہیں، اور وہ گواہی کیا تھی؟ وہ گواہی یہ تھی کہ ہر نبی ملت ابراہیمی والا یعنی مذہب اسلام والا تھا، اس میں کوئی یہودی اور نصرانی نہ تھا۔ یہ جانتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور ایک شہادت مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ یہود و نصارہ وہ حضور کو پہچانتے تھے علامتوں سے، نشانیوں سے، کیونکہ حضور کی علامت، حضور کی نشانیاں، حضور کی نعت، حضور کے فضائل، حضور کے مناقب ہر نبی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی تک پہنچایا، اور اس نبی نے اپنی امت تک پہنچایا۔ یعنی گویا کہ آقا کی شان یہ ہے کہ پیدائش نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے کائنات میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ ہر امت کے سامنے حضور کا ذکر ہو رہا، شہادتاً عندہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان نبیوں کو حضور کی معرفت اور پہچان دی گئی، اور انہوں نے امت کو وہ پہچان بتائی، اور بہت سی نعت اور بہت سی حضور کی علامت اور نشانیاں توریت میں بیان کی گئی، انجیل میں بیان کی گئی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ ان شہادت کو چھپاتے ہیں۔ اور آگے آئے گا اس کے آگے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے تعلق سے یہاں تک فرمایا کہ یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں، یہ یہود و نصارہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی معرفت میں اتنے پکے ہیں، اسے پہچانتے ہیں جسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ چھپاتے ہیں، گواہی چھپاتے ہیں، حضور کی تعریف کو چھپاتے ہیں، حضور کے فضائل کو چھپاتے ہیں، حضور کے مناقب کو چھپاتے ہیں، حضور کے اوصاف کو چھپاتے ہیں، حضور کے خصائص کو چھپاتے ہیں، حضور کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے، حضور کی نبوت و رسالت کے جو فضائل و مناقب ہے اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کے فضائل و مناقب کو گھٹانا یا اس کو چھپانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے۔ اب امت میں سے اگر کوئی فرقہ، اگر کوئی مکتبہ فکر، اگر کوئی جماعت اس راہ پر چل رہی ہے کہ حضور کے فضائل و مناقب کو چھپاتے ہیں، تو سمجھ لے وہ کس کی روش اپنا رہے ہیں، وہ یہود و نصارہ کی روش اپنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، یہ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں
یا اللہ پر کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو انہیں نشانی ملی، شہادت ملی، اس کو چھپاتے ہیں، اور یہ چھپاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے چھپا لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہرگز یہ نہ سمجھے یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ کیا چھپاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پھر فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جو تذکرہ کیا گیا یہ امتیں گزر چکی، یہ امت گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ چیز ہے جو انہوں نے دنیا میں کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اے لوگوں تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، جو تم کرو گے، جیسا عقیدہ تم اپناؤ گے، جیسا عمل تم کرو گے، جیسا اخلاص تم اختیار کرو گے، جیسے دنیا میں تم رہو گے ویسا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اور وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اے لوگوں تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا، انہوں نے کیا عمل کیا تھا، یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے اخلاق کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا۔ پھر اللہ نے یہ بیان کیوں فرمایا؟ تو بیان اس لیے فرمایا تاکہ لوگ اس سے عبرت لیں، تاکہ لوگ اس سے سبق لیں، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ پہلے کے جو لوگ گزر چکے ان کے جو اعمال و کرتوت ہے وہ ان کے اعمال و کرتوت کے حساب سے اپنی جگہ پہنچ گئے، ابھی تمہیں جانا ہے، ابھی تمہیں پہنچنا ہے، لہذا جتنی زندگی باقی ہے اتنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات اور عقائد کو درست کر لو، اور ساتھ میں اپنے اعمال کو درست کر لو، اور کسی اللہ والے کے دامن تھام لو تاکہ تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو جائے، اور اس حفاظت کے ساتھ تم اس منزل پر پہنچو، اور اس منزل میں تمہیں اللہ کی طرف سے راحتیں ملے، نعمتیں ملے، اللہ کی طرف سے تمہیں قربتیں ملے۔ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، پہلے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے اس مقام پہ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو اس تعلق سے انشاءاللہ چونکہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس تعلق سے جو باقی باتیں ہیں وہ آئندہ جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کچھ لوگوں نے اس تعلق سے یہ غلط استدلال کیا کہ تمہارے لیے تمہارے عمل، ان کے لیے ان کے عمل، اور یہ امت جو گزر چکی ان کے لیے ان کا کمایا ہوا، تمہارے لیے تمہارا کمایا ہوا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے عمل کے بارے میں۔ تو اس سے غلط عقیدہ کچھ لوگوں نے اخذ کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اسے نہیں پہنچتا، اسے نہیں پہنچتا، بلکہ بندہ جو عمل کرے وہ اپنا عمل کا بدلہ وہ خود پائے گا۔ اب یہ ایک اعتراض ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب اگلے جمعہ کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا کلام پاک، قرآن مجید، فرقان حمید اس کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کا فہم و نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر مرتے دم تک عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے ہمیشہ ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر رکھے، اور قیامت